لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ گزشتہ آیات صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی زبردست قدرت، اس کی خلاقی اور اس کی رزاقی پر بعض نشانیاں ایسی بیان فرمائی گئی جن سے توحید واضح تھی۔ ابھی آج کی آیات میں وہی رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کی بعض مزید نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ بتلایا جاتا ہے کہ وآیۃ لہم اللیل من جملہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دن اور رات ہیں جو برابر ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ دن رات کی آمد و رفت جسے انسان اس دنیا میں ایک معمولی بات سمجھ کر کبھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان غور و غوض کرے کہ رات اور دن کے الٹ پھیر میں کیا حکمتیں ہیں، مقررہ وقت پر دن کا ختم ہونا، رات کا آ جانا، اور اسی طرح رات کا ختم ہونا، دن کا آ جانا، اس میں کیسی باقاعدگی پائی جاتی ہے، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ایک واحد قدیر ہے، رب العالمین ہے، اس کے وجود کی روشن دلیل ہے کہ جس نے آگے شمس و قمر، ستارے اور سیارے سب کو ایک حکیمانہ نظام میں جکڑ کے رکھا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی سرکشی کی مجال نہیں، چونکہ دنیا میں دن اور رات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کو سورج سے ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان، حیوان، نباتات، جمادات کا وجود قائم ہے۔ سورج کی چال اور رستہ مقرر ہے، 1 انچ یا 1 سیکنڈ کے لیے اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ قدرت خداوندی کی عظیم نشانی ہے۔ رات دن کی گردش سال بھر کے چکر میں جس جس ٹھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہیں پہنچتے ہیں، وہیں سے بے اذن خداوندی نیا دور شروع کرتا ہے۔ قرب قیامت تک اسی طرح ہی یہ نظام رہے گا۔ ہاں، جب قرب قیامت آئے گی اور رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہوگا کہ جدھر سے غروب ہوتا تھا وہیں سے ہی الٹا طلوع ہو جا، اور یہی وہ وقت ہے جس کے لیے فرماتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نظام ہے، سورج کے طلوع و غروب کا یہ زبردست نظام، اور اس طرح دن اور رات کا یہ عظیم نظام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے 20ویں بارے میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ یہ دن اور رات کا آنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ رات میں لِتَسْكُنُوا فِي، اور دن میں وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، یہ اللہ کا عظیم نظام۔ پھر آگے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے
آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ فرما رہے ہیں چاند کی چال عجیب اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس کی منزلیں مقرر، قدرنا ہو منازل، منزلیں مقرر کر دی، اس کو ایک معین نظام کے تحت درجہ بدرجہ چاند کی رفتار، قمری مہینوں کا وجود اسی سے ہی وابستہ ہے۔ اللہ کا نظام دیکھو، چاند اور سورج مہینے کے اخیر میں ملتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے، فلکیات کے اندر بڑی تشریح ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے۔ اور اس طرح چاند پہلی تاریخ کا بالکل ایک لکیر، پھر منزل بمنزل بڑھتا چلا جاتا ہے، 14ویں شب کو پورا ہو کر بعد میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ فرمایا قرآن مجید میں حتی عاد کالعرجون القدیم، فرماتے ہیں وہی چاند جو ماشاءاللہ 14ویں کی رات آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، وہی اپنی پرانی حالت کی طرف ایسے ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سورج اور چاند، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا۔ پھر فرما رہے ہیں سورج اور چاند کی چال، رات اور دن کی آمد و رفت ایسے انداز اور ایسے انتظام سے ہے کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، فرماتے ہیں نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، یعنی اپنے وقت سے پہلے طلوع ہو جائے، اور اسی طرح دن اور رات میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس رب العالمین کی طرف سے مقرر جو ان کا زمانہ ہے اس سے ہٹ جائیں۔ اللہ نے ایک نظام رکھا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ سارا میرے رب کا نظام ہے، اور یہ پورا رب العالمین اکیلا اپنے قدرت کاملہ سے، کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی ساجی نہیں، اور اپنی قدرت کاملہ سے یہ پورا نظام چلا رہا ہے۔ لفظی ٹرانسلیٹ دیکھو، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی لوگوں کے لیے لیل رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یکا یک وہ لوگ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور ایک نشانی سورج ہے، تجری لمستقر لها، جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ اس عظیم رب کا جو زبردست علم والا ہے باندھا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ وہ ایسی حالت کی طرف لوٹ گیا، کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو، للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے سورج کی مجال کہ ان تدرک القمر، چاند کو جا پکڑے، چاند کو جا پہنچے، ولللیل سابق النہار، نہ رات سابق النہار دن سے پہلے آ سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے یا چل رہا ہے۔ انسان سوچے اتنی بڑی قدرت والی، اتنی بڑی عظیم چیزیں جب اللہ کے ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، میں 6 فٹ کا اللہ کے نظام سے اگر ہٹوں، رب العالمین نے میرے لیے جو شریعت مقرر کی ہے اس سے ہٹوں، تو یہ میری کتنی بدقسمتی ہوگی۔ اسی کو ہی سوچنا ہے، آج کا سبق اسی موضوع پر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔